TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ وہ ابھی نہیں آیا، پلیز آپ اس وقت آئیے گا جب وہ آ جائے، میں نے کہا۔ کوئی بات نہیں بھابھی، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤں گا، امجد آ ہی جائے گا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بھائی مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، انہوں نے کہا اور سیدھے ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں تو بیٹھا رہنے دو، امجد آتی ہی ہوں گے۔ عابد صاحب کی آوازیں آ رہی تھی، وہ مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر آواز پر نہ گئی تو بیڈ روم میں آ جائیں گے۔ اس خیال سے ہی میں لرز گئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ عابد صاحب آپ اچھے خاصے عمردار آدمی ہیں، کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جبکہ میں ایسی حرکتوں کو پسند نہیں کرتی؟ اچھا یہ اخبار تو اٹھا دو۔ میں نے دوسرے صوفے پر رکھا ہوا اخبار اٹھایا اور جیسے ان کے قریب گئی انہوں نے میری کلائی پکڑ کر ایسے کھینچا کہ ان کی گود میں گر گئی۔ انہوں نے اس طرح جکڑ لیا میں ہل بھی نہیں سکتی تھی، مارے خوف کے میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اچانک ان کی گرفت ڈھیلی پڑی اور میں مچل کر کھڑی ہوئی۔ امجد بالکل ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑے تھے۔ دروازہ کھلا رہ گیا تھا اور وہ آ گئے۔ دروازہ تو بند کر لیا ہوتا، انہوں نے کہا اور بیڈ روم کی طرف بڑھ گئے۔ میں کہتی تھی نا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، آج دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ٹھیک سمجھتا تھا، آج یہ بھی دیکھ لیا کہ تم کتنی ٹھیک ہو۔ کیا میں ٹھیک نہیں ہوں؟ اس نے زبردستی۔ بس ایک لفظ اپنی صفائی سے مت کہنا۔ اب میں سمجھا کہ تم عابد کی برائیاں کیوں کرتی تھی۔ اس لیے کہتی تھی کہ اگر کبھی پکڑی جاؤ تو قصوروار وہی اکیلا ٹھہرے۔ امجد تم بھی مجھے غلط سمجھتے ہو۔ کوئی کہہ دیتا تو جھٹلا بھی دیتا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بتا کب سے چل رہا ہے یہ کھیل؟ امجد نے اس زور کا چانٹا میرے منہ پر مارا کہ میں بیڈ پر گر گئی۔ امجد میں الماس کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ یہ بھی کیا خبر کس کی نشانی ہے؟ بس امجد آگے ایک لفظ مت کہنا۔ میں بفر کر کھڑی ہو گئی۔ تم اتنے گھٹیا انسان ہو کہ اپنی بیوی پر مجرمانہ حملے کی کوشش کرنے والے کی وکالت کر رہے ہو۔ شگفتہ ٹھیک کہتی تھی، امجد منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ کیا ٹھیک کہتی تھی؟ اس نے پہلے ہی مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ تم اس کے شور پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ میں ہی بے وقوف تھا کہ تم پر اعتماد کیا۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر میں قصوروار بھی ہوں تو مجھے معاف کر دو، آخر میں تمہاری بیٹی کی ماں ہوں۔ بہت دیر کر دی تم نے معافی مانگنے میں، اور کان کھول کر سن لو، یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ اب نہ تم سے میرا کوئی واسطہ ہے نہ اس سے۔ امجد ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں بیٹھی اپنی تقدیر کو روتی رہی۔ میرے ساتھ رونے والی صرف الماس تھی جو مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا غصہ اتر جائے گا تو امجد اصل حقیقت پر غور کریں گے۔ غصے میں انہوں نے بہت کچھ کہہ لیا ہے، غصہ اترے گا تو مجھے معاف کر دیں گے۔ میں رات بھر امجد کے انتظار میں جاگتی رہی، نہ وہ آئے نہ قرار آیا۔ اندیشوں کے ہجوم نے میری روح زخمی کر دی۔ طرح طرح کے وسوسے دل میں آ رہے تھے۔ صبح ہی امجد گھر میں داخل ہوئے تو میری ساس ان کے ساتھ تھی۔ ایک مرتبہ پھر تمام باتیں نکلیں، میں پھر روئی، امجد پھر گرجے۔ پھر یہ ہوا کہ میری ساس کے کہنے پر میری ماں کو بھی بلا لیا گیا۔ آپ اسے لے جائیے، میں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ میری ماں نے امجد کے پاؤں پکڑ لیے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے بیٹا، تو اسے معاف کر دے۔ اماں میں چیخی، ان کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ایسے آدمی کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی جس کو مجھ پر اعتماد ہی نہ ہو۔ نہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے، ابھی امجد کو غصہ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ٹھیک ہوگا، اس گندی عورت کو یہاں سے لے جائیں، پکڑو اپنی بچی کو، میں جا رہی ہوں۔ یہ میری بچی نہیں ہے، اس گندے خون کو بھی یہاں سے لے جائیں۔ میں اتنے غصے میں تھی کہ الماس کو گود میں اٹھایا، تھوڑا سا میرا زیور تھا وہ ساتھ لیا، کچھ کپڑے رکھے اور امجد کے گھر چھوڑ دیا۔ اماں کو امید تھی کہ امجد آ کر مجھے لے جائے گا، خود میں بھی یہی سوچتی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ کسی نے ان کے ایسے کان بھرے تھے کہ انہوں نے مجھ سے ہمیشہ کے لیے دامن چھڑا لیا۔ طلاق نامہ آیا جس سے میں نے بخوشی قبول کر لیا۔ ایک اسکول میں نوکری کر لی۔ 9 مہینے کی بچی کے ساتھ نوکری کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اماں اور میری 2 بہنوں نے میرا ساتھ دیا کہ معلوم ہی نہ ہو سکا الماس کب جوان ہو گئی۔ اماں کا انتقال ہو گیا، بہنیں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی۔ یہ گھر جس میں اب میں رہتی ہوں میری بہنوں نے بخوشی مجھے دے دیا۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے باپ کو بیٹی کی خبر نہیں تھی۔ امجد نے کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا کہ ان کی بیٹی زندہ بھی ہے یا مر گئی۔
میں نے بھی الباس کو یہی بتایا تھا کہ جب وہ 9 ماہ کی تھی اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں لیکن بچوں سے تعلق رہتا ہے۔ امجد تو میری دنیا سے ایسا گیا تھا کہ الماس کی کشش بھی اسے میرے دروازے تک نہ لا سکی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ محض 2 بچوں کا کھیل ہے۔ میں نے کہہ تو دیا تھا کہ راشد اپنے والدین کو لے کر آئے لیکن وہ لائے گا نہیں، میری بات بھی رہ جائے گی اور اس کی فرما برداری سے مجھے یہی توقع تھی۔ میری دی مدت کا آخری دن تھا جب الماس نے بتایا کہ راشد کے والدین کل شام ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح دیکھوں گی کون لوگ ہیں، کیسے ہیں۔ امی آپ پوری ذمہ دار ہیں، آپ کے حکم کے خلاف میں کچھ نہیں کروں گی۔ میری بیٹی کی خوشی میرے گھر آ رہی تھی، میں بڑی بے چینی سے شام ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر میں دروازے پر گئی۔ ارشد گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، پہلے اس کی والدہ اتری، پھر اس کے والد نے گاڑی کے نیچے قدم رکھا۔ اس آدمی کو میں ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ امجد اپنی بیوی کے ساتھ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ تو ارشد امجد کا بیٹا ہے۔ میری رگوں کا خون خشک ہو گیا، میں کسی بے جان لکڑی کی طرح اپنی جگہ جمی کھڑی تھی۔ یہی کیفیت یقیناً امجد کی بھی تھی۔ امجد صاحب، میرا دروازہ آپ پر کبھی نہیں کھلتا، لیکن آپ اپنی بیٹی کے گھر آئے ہیں، آئیے تشریف لائیے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ پہلے وہ بات ہوگی جس کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، میں نے کہا اور انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ پھر کہا، امجد صاحب اس سے پہلے آپ سوال ڈالیں، میں انکار کرتی ہوں۔ کیوں؟ آخر کیا کمی ہے راشد میں؟ کمی یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور الماس آپ کی بیٹی۔ آپ بہت گھٹیا ہیں لیکن اتنے پھر بھی نہیں ہو سکتے کہ یہ جاننے کے بعد بھی سوال ڈالیں۔ یاسمین، تم نے ٹھیک کہا، میں اتنا گھٹیا ہوں کہ یہ جاننے کے بعد بھی سوال ڈالوں گا۔ دونوں بہن بھائی ہیں۔ نہیں ہیں، یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ راشد میرا بیٹا نہیں، بھانجا ہے۔ یہ 6 مہینے کا تھا، میری بہن کا انتقال ہو گیا اور میں نے اسے گود لے لیا۔ لیکن خدا کے لیے ارشد کو یہ بات کبھی مت بتانا، ہم نے ہمیشہ اسے یہی کہا تھا کہ وہ ہمارا بیٹا ہے۔ پھر میری بھی ایک شرط ہے، میں نے الماس سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اس کے ابو مر چکے ہیں، اسے بھی یہ معلوم ہونے نہ پائے کہ آپ اس کے باپ ہیں۔ یاسمین، میں تو اس کے لیے مر ہی چکا ہوں، کبھی زندہ ہونے کی کوشش نہیں کروں گا۔ امجد نے کہا، تو پھر یہ رشتہ تمہیں منظور ہے نا؟ اتنی بھی جلدی کیا ہے امجد صاحب؟ پہلے یہ فیصلہ تو ہو جائے کہ الماس کی رگوں میں کس کا گندا خون ہے۔ تم اسے میری بیٹی بھی کہتی ہو، پھر یہ سوال بھی کرتی ہو۔ آپ کی بیٹی تو میں نے اسے اس دن بھی کہا تھا جب آپ نے مجھے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ بس یاسمین، اب زیادہ شرمندہ مت کرو، میں پہلے ہی بہت نادم ہوں۔ نادم ہوتے تو 20 سال میں 20 مرتبہ تو اپنی بیٹی سے ملنے آئے ہوتے۔ میں تمہارا گنہگار ہوں یاسمین، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گی۔ باپ بن کر تو الماس کو بیٹی نہ کہہ سکا، اب یہ موقع دے دو کہ سسر بن کر اسے بیٹی کہہ سکوں۔ وہ آپ کی بیٹی ہے، جب جی چاہے اسے لے جائیں۔ ارادہ تو یہ تھا کہ ارشد کی تعلیم مکمل ہو جائے، اس کے بعد شادی کروں گا، لیکن اب یہ انتظار نہیں ہو سکتا۔ اگلے اتوار کو میں بارات لے کر آ جاؤں گا۔ اب تو الماس کو بلا لو، ویسے بتاؤں گا نہیں کہ میں اس کا باپ ہوں، ایک نظر دیکھ تو لوں۔ اب تو وہ آپ ہی کے گھر رہے گی، دیکھتے رہیے گا۔ نہیں یاسمین، اب صبر نہیں ہوتا۔ میں گئی اور الماس کو بلا کر لے آئی۔ امجد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ایسا شفیق سسر کب کسی نے دیکھا ہوگا؟ الماس میری کوئی بیٹی نہیں تھی، اللہ نے مجھے میری بیٹی دے دی، امجد نے کہا۔ اور آپ نے مجھ سے بیٹی بھی چھین لی، میں نے کہا۔ ارشد آپ ہی کا بیٹا ہے۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد الماس کی شادی ہو گئی۔ میری مامتا نے جشن منایا کہ اس کی شادی میں اس کا باپ بھی شریک ہے۔ اس شان سے کوئی بیٹی اپنے باپ کے گھر سے نہیں گئی ہوگی جس شان سے میری الماس گئی۔ میں سرخرو ہوں کہ جس کی امانت تھی اس کے سپرد کر دی۔ میرا کیا ہے، کل بھی اکیلی تھی، آج بھی اکیلی ہے۔